السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرپشن کے حوالے سے ابتدائی ویڈیو دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ اپنے ملک کے تمام صاحبان علم و دانش کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس قدر منافقت کیوں ہے؟ قول و فعل کا اس قدر تضاد کیوں ہے؟ لوگ نجی زندگی میں کچھ اور ہوتے ہیں، پبلک لائف میں بالکل اس کے الٹ کیوں ہوتے ہیں؟ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کم تولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی اپنی ایمانداری اور دیانتداری کی لچھے دار باتیں کرتے ہوئے بھی نہیں ہچکچاتے، حالانکہ وہ ڈائریکٹ اپنا اصل کام یا ایشو بیان کر سکتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں ضروری سمجھتے ہیں کہ اپنی پارسائی کا رعب دوسروں پر بٹھائیں۔ منافقت اور بے ایمانی کی انتہا یہ ہے کہ جو دودھ میں پانی ملا کر اپنی کمائی بڑھا رہا ہوتا ہے، باتیں اس کی زبان پر بھی یہی ہوں گی کہ ملک میں کرپشن اور بے ایمانی اتنی زیادہ کیوں ہے۔ ہمارے بہت سے پڑھے لکھوں کو بھی اندازہ نہیں کہ کرپشن کا مطلب اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ مالی کرپشن تو کرپشن کی صرف ایک ننگی چٹی قسم ہے، ورنہ اس کی بے شمار قسمیں اور جہتیں ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ ڈیوٹی کے اوقات کے دوران فون پر گپے ہانکنا بھی کرپشن ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رہائش گاہ پر حکومتی منصب داروں کے ساتھ سرکاری امور پر محو کلام تھے۔ حکومتی امور پر مکالمہ ختم ہوا تو ذاتی قسم کی گفتگو شروع ہوتے ہی امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے چراغ بجھا دیا۔ حاضرین نے وجہ پوچھی تو فرمایا چراغ میں تیل بیت المال کا تھا، نجی گفتگو کے دوران اس تیل کا جلنا خیانت ہوگی۔ یہ ہے کرپشن کی وہ قسم جو ہمارے بہت سے دانشوروں کو نہ سمجھ آتی ہے نہ آئے گی، کیونکہ ان کے نزدیک سرکاری وسائل پر براہ راست ڈاکہ ہی کرپشن ہے۔ میرٹ کو پامال کرتے ہوئے اپنے پیارے لوگوں کو پروموٹ کرنا بھی کرپٹ پریکٹسز کا حصہ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آج یہ معیار ممکن ہے یا نہیں، لیکن بیان کرنے اور سننے میں کیا برائی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص پر نظر پڑی جو کھجوروں کی 3 ڈھیریاں لگائے بیچ رہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ان 3 ڈھیریوں بارے سوال کیا تو وہ بولا امیر المومنین، ایک ڈھیری درجہ اول، دوسری ڈھیری درجہ دوم اور تیسری ڈھیری درجہ سوم ہے۔ آپ نے تینوں ڈھیریوں کو آپس میں ملاتے ہوئے کہا تم میری موجودگی میں حضور کی امت کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہے ہو، ان کی اوسط قیمت طے کرو، اور تینوں کو ملا کر وہاں سے چلے گئے۔ یہ ہے رویہ۔ معاف کیجئے میں بہت دور نکل گیا، لیکن کیا کروں، بچپن سے سنی پڑھی ان باتوں کے سحر سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ آئیے واپس ان کی طرف چلتے ہیں جن کے نزدیک صرف مالی کرپشن ہی کرپشن ہے، جبکہ کرپشن کی تعریف بے کران اور کثیر الجہت بھی ہے۔ کرپشن کی تعریف بے کران اور کثیر الجہت بھی ہے۔ مالی، سیاسی، سماجی، روحانی، جذباتی، نفسیاتی، انتظامی، اخلاقی، غرض یہ کہ کرپشن کی کئی قسمیں ہیں، یہاں تک کہ نیت اور آنکھ کی کرپشن کے بھی اپنے ہی کرشمے ہیں۔
جس نے مال مویشی یا کسی اور قسم کے سامان کا نقص بتائے بغیر اسے گاہک کے سر مڑ دیا وہ بھی کرپٹ ہے۔ راستے کا حق ادا نہ کرنے والا بھی کرپٹ ہے، کیونکہ کرپشن صرف اقتدار کے ایوانوں اور غلام گردشوں تک محدود نہیں کہ خود غلام بھی کرپٹ بدعنوان ہو سکتے ہیں۔ صرف اشراف ہی نہیں، اجلاف بھی کرپٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ درباروں کے طور طریقے بازاروں تک میں سرایت کر جاتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے طاقت کو اب یوز کرنا کرپشن ہے، اور طاقت صرف سیاسی، انتظامی، ادارہ جاتی ہی نہیں ہوتی۔ گھر کے سربراہ سے لے کر ادارے کے سربراہ تک سب اپنی اپنی قسم کی طاقت کے حامل ہوتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کر سکتے ہیں، خواہ وہ غیر شعوری، غیر ارادی طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام والی بات ہے، بلکہ یوں کہیں کہ کارزار ہستی میں پل صراط عبور کرنے جیسا کام ہے، اور یہ بوجھ، عہدہ، منصب، پوزیشن، طاقت، اختیار، اقتدار کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور نوبت اس تعریف تک جا پہنچتی ہے، ہائی لیول کی حکومتی سطح پر رہتے ہوئے عوامی بھلائی کے نام پر ریاستی پالیسیوں، رولز، پروسیجرز کو تروڑ مروڑ کر اور وسائل کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنی طاقت، رتبہ، دولت بڑھانا بھی کرپشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں التجا ہے کہ وہ ہمیں کرپشن اور بدعنوانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔